السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، یہ کن کی جمع ہے، کونو، ہودن، یہودی، کس کی جمع ہے؟ ہود، حائد کی، او یا نصارا، نصرانی، عیسائی، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے، تہتدو یو ول بی گائیڈڈ، ہدایت سے ہے، ہا دالیا، قل کہہ دیجئے، بل بلکہ، ملتا، طریقہ، ریلیجن، ابراہیم، ابراہیم کا علیہ السلام، حنیفن، جو حنیف تھے، حنیف کا لفظ جو ہے فعیل کے وزن پر ہے، اور روٹ کیا ہے اس کا؟ ہا نون فا، حنفا، حنفن کا لفظی معنی ہوتا ہے گمراہی سے ہدایت یا استقامت کی طرف مائل ہونا، تمام ادیان چھوڑ کر اسلام کی طرف آنا، شرک کی ہر قسم چھوڑ کر توحید کی طرف آنا۔ قرظی نے اس کا معنی صاحب استقامت کیا، یعنی اسٹیڈ فاسٹ تھے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ جو تمام پیغمبروں کو ماننے والے تھے۔ تو حنیف کون ہے؟ جو اسٹیڈ فاسٹ تھے، یکسو تھے، فوکس تھے، سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ کی طرف مائل ہوئے۔ وما کانا، اور نہ تھے وہ، کون؟ ابراہیم، من المشرکین، مشرکین میں سے، مشرک کی جمع۔ وقالوا کونوا ھودا او نصارا، یہود و نصارہ نے کیا کہا؟ یہود نے کہا یہودی بن جاؤ، نصارہ نے کہا عیسائی بن جاؤ، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے بلکہ ملت، طریقہ ابراہیم کا، حنیفہ، جو یکسو تھے، حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ بات یہ ہے کہ ہر انسان خود کو صحیح سمجھتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو۔ اچھا، بعض لوگوں نے ایک اور فلسفہ بھی بنایا ہوا ہے، سارے ادیان ٹھیک ہے، ہر دین ٹھیک ہے، جو جس دین پر بھی ہو وہ سچا ہے، بس صحیح ہے، سب صحیح ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بس ابراہیم کا طریقہ درست ہے، باقی نہیں۔ اور فرقہ واریت کی طرف دعوت دینا ہر دور کا مسئلہ رہا ہے، ہمارے گروپ میں شامل ہو جاؤ، یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ، تو بات کیا ہے؟ نہیں، ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ، توحید کا طریقہ، وما کان من المشرکین۔ پھر تاکید کے لیے دوبارہ کہا کہ وہ مشرک نہ تھے۔ کسی بات کو جب زیادہ بہتر طور پہ واضح کرنا ہو تو اس کو دو طرح سے کرتے، پہلے پازیٹیولی، پھر اس کا اپوزٹ بتا کے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی میں نے، پہلے بتایا کہ وہ صحیح طریقے پر تھے، توحید کے طریقے پہ تھے، پھر کیا کہا؟ وہ مشرک نہ تھے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اگرچہ ہر کوئی اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے اور ہر دور میں لوگ اپنے طریقے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحیح طریقہ بھی ہر وقت ہر جگہ موجود رہتا ہے، خواہ وہ لوگوں کو نظر نہ آئے۔ ہم اگر کسی کو یہ کہیں کہ یہ نہ کرو تو ساتھ کیا بتانا چاہیے؟ یہ کرو۔ جب وہ بلاتے تھے یہودیت اور عیسائیت کی طرف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں، اصل آپشن یہ ہے، ملت ابراہیم، یہ ہے کرنے کا کام۔ اور پھر یہ ہے کہ ابراہیم کا طریقہ کیوں اچھا تھا، اور ابراہیم ہی کی پیروی کیوں کرو؟ کیونکہ اللہ نے ان کو امام بنایا تھا، اور امام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ ابراہیم کی کیوں پیروی کرو؟ کیونکہ وہ یکسو تھے، مرتے دم تک اس طریقے پہ قائم رہے۔ جو زندہ ہوتے ہیں نا، ان کا نہیں پتا ہوتا کب بھٹک جائیں، لیکن جو ایمان پہ فوت ہو جاتے ان کی پیروی کرنا اور ان کے طریقے کو فالو کرنا جو درست ہے وہ درست ہے۔ پھر کیوں ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو؟ کیونکہ وہ مشرک نہ تھے۔ تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ کہ دنیا میں جتنے بھی گروہ ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، اور کچھ لوگ سبھی کو سچا سمجھتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں درست نہیں۔ دنیا میں ایک ہی راستہ درست ہے، اور وہ راستہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اور طریقہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، جبکہ باقی سب کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں، حتیٰ کہ یہودیت اور نصرانیت میں بھی شرک کا عنصر پایا جاتا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئرلی فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اور راستوں کی پیروی نہ کرو
ورنہ تم کو وہ اصل راستے سے جدا کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔